فزیکلی مینٹلی ایموشنلی بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں یا اسٹریس بہت لمبے عرصے تک ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اور ہمارے مائنڈ کو ریسٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو وہ ایموشنل ایگزاسٹ یا ایموشنل برن آؤٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ بہت عرصے تک ہم جب ایموشنل برن آؤٹ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ آٹومیٹکلی ایک سروائیول فیز میں چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی ویکنیس نہیں ہے، یہ ایک بایولوجیکل رسپانس ہے۔ آپ فزیکلی بالکل ٹھیک لگ سکتے ہو اس ٹائم پہ، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس ٹائم پہ مینٹلی بھی موٹیویٹیڈ ہو یا ایموشنلی موٹیویٹیڈ ہو چیزوں کو کرنے کے لیے۔ پہلے جو آپ کو چیزیں امپورٹنٹ لگ رہی تھی، ہو سکتا ہے برن آؤٹ کی وجہ سے وہ اب آپ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں لگ رہے ہوں۔ ایموشنل برن آؤٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لوڈ لے رہے ہیں اور ہمیں رکنے کی ضرورت ہے، ہمیں ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ لوگ ایموشنل برن آؤٹ کو ڈپریشن یا انزائٹی کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں، لیکن یہ تینوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ ہائی اچیورز اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشر میں ڈالتے ہیں، وہ ہر چیز کو پرفیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ جب وہ ریسٹ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک برن آؤٹ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے جیسے موٹیویشن ایکسپیرینس نہیں کرتے اور چیزیں آپ کو اتنا زیادہ خوشی محسوس نہیں کرا رہی ہوتی ہیں۔ آپ خود سے یہ کہنے لگتے ہو کہ میں ذرا ریسٹ کروں گا یا ریسٹ کروں گی تو شاید میں بہتر ہو جاؤں گی، لیکن ریسٹ کرنے سے بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ ایموشنل برن آؤٹ کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اریٹیٹ ہونے لگ جاتے ہو، جو چیزیں پہلے بہت زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی تھی آپ کو، اب شاید وہ نہ لگیں۔ موٹیویشن بھی آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ فزیکلی آپ بالکل ٹھیک لگ سکتے ہو، لیکن اندر سے بالکل خالی پن سا محسوس کرنے لگ جاتے ہو۔ آپ خود سے یہ کہنے لگ جاتے ہو کہ میں شاید ریسٹ کروں گا یا ریسٹ کروں گی تو بہتر ہو جاؤں گا، لیکن ریسٹ سے بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہوتا آپ کو۔ اگر ہم ایموشنل برن آؤٹ کو پہلے سے ہی سمجھنا سٹارٹ کریں ارلی سٹیجز پہ، تو ریکوری بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ لوگ اکثر ایموشنل برن آؤٹ کو صرف کام سے ہی ایسوسیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیرنٹس یا وہ کیئر گیور یا سوشل ورکرز جو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی سے زیادہ، وہ بھی ایموشنل برن آؤٹ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ برن آؤٹ کبھی کبھی انٹرنل پریشر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جو ایکسٹرنل ڈیمانڈس کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو پریشرائز کر رہا ہوتا ہے۔ ایموشنل برن آؤٹ ہمیشہ ہمارے مائنڈ تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے جسم میں بھی نظر آنے لگتا ہے۔ جیسے کہ ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، ہمارے سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے، یا گٹ ایشوز آپ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو۔ ہر انڈیویجول میں ڈیفرنٹلی یہ مینیفیسٹ ہونے لگتا ہے، اور جب آپ میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہو تو وہ چیزیں نارمل نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ایموشنل برن آؤٹ کو ڈیل کرنے کے لیے ہم مائنڈ اینڈ باڈی کنیکشن کو سمجھتے ہیں، پھر اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایک کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں تو شاید اتنا فرق محسوس نہ ہو۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایموشنل برن آؤٹ کو کم کرنے کے لیے صرف موٹیویشن نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ان سٹریسرز کو کم کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی کیپیسٹی کو اوور لوڈ کر رہے ہیں۔ اپنی نیند کو پوری کرتے ہو، اپنے جسم کو ایک ریسٹ دے دیتے ہو، پھر آپ اپنے ایموشنل باؤنڈریز بلڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہو، ساتھ اس پرفیکٹ تھاٹ کو، پرفیکشنزم کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ آہستہ آہستہ پھر آپ ایموشنل برن آؤٹ سے نکلنا شروع کرتے ہو۔ اگر آپ کا ہیلتھ افیکٹ ہو رہا ہے، جیسے کہ نیند آپ کی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے یا نا امیدی آپ کی زندگی میں ہے، اور آپ کے یہ جو سمپٹمز ہیں وہ انزائٹی یا ڈپریشن جیسے لگنے لگ رہے ہیں، تو ضرور آپ تھیراپی لیں۔ تھیراپی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ آپ کا سٹریس پیٹرن کس طرح کا ہے اور آپ کی لائف میں کیا چیزیں ری ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایموشنل برن آؤٹ اگر کوئی ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سو اٹس نارمل۔ ایموشنل برن آؤٹ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ ری ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکیں۔